اور ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی یعنی کہ پچھلی باتیں یاد دلائیں گے کہ جن کو خلاف واقعہ بات قرار دیا گیا ہے. میں نے ابھی اس کی وضاحت آپ بھائیوں کو سامنے رکھی. وہ سب کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جو عذر ہے وہ بیان کر دیں گے. جو ان کے ہاتھوں ایک کپتی جو قتل ہوا تھا وہ اس کا ذکر کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ تم جو نا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہیں. چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں, تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں, آدم علیہ السلام نے وہ چیز کھا لی کہ جس کے کھانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے منع تھا. نوح علیہ السلام نے اس چیز کے لیے خواہش کر دی کہ جس چیز کے لیے خواہش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے منع تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ خلاف واقعہ باتیں کی جو کرنے کی نہیں تھی, اس طرح کرنے کی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک آدمی کا ناحق قتل ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں, بظاہر دیکھا جائے تو یہ سارے امور وہ ہیں جنہیں میں وقتاً فوقتاً مختلف دروس کے اندر یہ بتا چکا ہوں. یہ سب شیطانی اعمال میں سے ہیں. اس میں خود انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنے اعمال کا کوئی دخل نہیں تھا, مگر اس کے باوجود یہ اور جیسے جتنے معاشرتی یعنی کہ جرائم اور گناہ ہیں یہ مشترکہ طور پہ ہمارے اندر ہوتے ہیں. ہم حرام کھاتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم لوگوں کے قتل و غارت کا سامان کرتے ہیں یا خود لوگوں کو قتل کرتے ہیں. ہم کو پتہ ہے قتل و غارت کی حوالے سے, جیسا ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی, کہ یہ دیکھیں ابھی جو کشمیر میں جو معاملہ چل رہا ہے. اب اگر میں مثال کے طور پہ کسی کو شے دلاؤں اس بات کی کہ جی تم وہاں پہ آرمڈ فورسز کے خلاف نکلو, تو میں یہ کسی کے قتل کی سہولت کاری خود کر رہا ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ بہرحال تو اس قسم کے بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہمارے اندر ہونے کے بعد آپ دیکھیں کتنے دھڑلے کے ساتھ جو نا مطلب ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے. کیوں؟ دو علیحدہ علیحدہ بہانے ہیں جو ابلیس نے ہمیں دے رکھے ہیں. پہلے بہانے والے لوگ ہیں وہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی بھئی یہ تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں بھائیوں, آ جائیں نہیں تو قریب آ جائیں, ادھر جاؤ. پہلے بہانے والے وہ ہیں جو مطلب یعنی کہ بھائی ہم سرکار کے امتی ہیں, سرکار ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ جنت میں لے جائیں گے. اور نہیں سمجھے یہ کون ہے؟ وہ سارا بدعتی ٹولہ جس نے زندگی کے اندر جو ہے نیک اعمال نہیں کرنے, لیکن کیا بھائی ہم سرکار کے امتی ہیں, سرکار ہمیں جو ہے لے کے جائیں گے جنت میں. عیسائیوں کے تہوارات پہ عمل, ہندوؤں کے طریقے پہ عمل, اور امت کس کی ہے؟ ہم سرکار کی, وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. اچھا, دوسرا ہمارا وہ طبقہ ہے, ہم موحدین ہیں, ہم توحید پرست ہیں, ایک نہ ایک دن ہم جنت میں ضرور جائیں گے. نہیں سمجھے؟ دوسرا ہمارے پاس وہ والا ٹولہ ہے, ایک عمل سے بھاگتا ہے اس گھمنڈ کی وجہ سے کہ جی مجھے سفارش ملے گی, اور دوسرا گھمنڈ یعنی کہ اس گھمنڈ سے عمل سے بھاگتا ہے کہ میں مواحد ہوں اور جہنم کی آگ جو ہے اس میں چند دن ہی رہوں گا. یہ بالکل وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو یہود کا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے, لن تمسنا النار الا ایام معدودات, ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یقین کر. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم حدیث شفاعت, حالانکہ ابھی تو خیر ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے, اس حدیث شفاعت کے ایک ایک لفظ کے اوپر جو نا ایک گھنٹے کا درس ہو سکتا ہے. پتہ آپ یہ اتنی زبردست حدیث ہے, لیکن صرف ایک اس نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا تھا کہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ چونکہ آیت شفاعت ہے کہ جس میں شفاعت کا عقیدہ ہمیں پتہ لگتا ہے, تو اس لیے یہ چند چیزیں نا ہمارے ذہن میں ہونا بے انتہا ضروری ہیں. یاد رکھیں اس بات کو, یہ وہ معاشرتی خرابیاں ہیں کہ جن سے توبہ کیے بغیر اگر ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو شاید ہم اس کیٹیگری کے اندر داخل ہو جائیں کہ جس کیٹیگری میں یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حضور شفاعت کے دعا کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ یہ نہ کہہ دیا جائے تم نے یہ عمل کیوں کیا.
پتہ ہے نا ہم میں سے ہر شخص کو اس حدیث کے بارے میں پتہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ قیامت کے دن مشکل ترین حساب اسی پر ہونا ہے کہ کسی عمل کے لیے اللہ بندے سے یہ پوچھ لے تو نے عمل کیوں کیا۔ دیکھو وہ انبیاء کرام علیہ السلام خائف ہیں، اور ہمیں دیکھو ہم کتنے مطمئن ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پہ کسی قسم کی ندامت و پریشانی نہیں ہے، ہم بس یہ اس یعنی کہ گمان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ اس گمان میں زندگی بسر کر رہا ہے شفاعت حاصل ہوگی جنت میں جاؤں گا، ایک طبقہ کہہ رہا ہے مواحد ہوں، جہنم میں گیا بھی تو نکل کے جنت میں چلے آؤں گا۔ جبکہ ہم میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دن کی سختی بھی برداشت کر لے، جہنم تو اس کا 10 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھو نا اس دن کی سختی کا ہی تو ذکر ہے کہ جس میں گھبرا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور جو ہے ہماری سفارش کا کوئی سبیل بن جائے، ہماری اس سے نجات بن جائے۔ ان کے منہ پر جہنم نہیں ہے، ان کے منہ پر وہ روز محشر کا دن ہے۔ یہ میں نے شروع میں ہی دیکھو توجہ دلائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے اور یعنی کہ عرش معلیٰ پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہیں گے اسی حالت میں رہنے دیں گے، پھر فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہارا سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، دعا کرو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، وہ حمد و ثنا جو اسی دن اللہ مجھے سکھائے گا، اور پھر میں اللہ کے حضور شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَاخْرُجْ فَادْخُلِهُمْ فِي الْجَنَّةِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے لیے حد مقرر کرے گا۔ فرض کریں میں اس حد سے باہر کا بندہ ہوا تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی سفارش کی، اگر میں اس حد سے باہر کا بندہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے کام آ پائے گی؟ نہیں آ پائے گی۔ اور وہ حد کے اندر کا بندہ کون ہے؟ صرف ایک اشارہ ہے اس کا سمجھنے کا، اس سے آپ باقی ساری بات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ تم لوگوں کا انتظار کروں گا، امتیں اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ میرے سامنے سے گزر رہی ہوں گی، پھر میری امت بھی آ جائے گی، میں اس کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں تو آپ نے دیکھا ہے، اب ہمیں پہچان لیں گے، آپ کی امت تو اب قیامت تک آنے ہیں، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس دن ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سیرت تو ہماری ہے نہیں، پتہ ہے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے تو چلتا دنیا میں ہے، میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور تو کچھ یاد نہیں، لیکن یہ کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں نئے سرے سے وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت وضو کی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سیرت ہماری تو نہیں ہے، ہم تو جو وضو کرتے ہیں وہ بہت حد مار کے نماز کے لیے کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ورنہ تو ہم نارملی تو وضو بھی نہیں کرتے، تو نماز کے لیے کر لیا تو کر لیا، پھر وہ جو نماز کے لیے وضو کیا وہ کتنی دیر باقی رہتا ہمارا، یہ مسجد سے باہر نکلے، یہ ماں بہنوں کی گالی تھی وہ بھی ختم، ایسے ہی نا، یہ مسجد سے باہر نکلے یہ منہ میں کچھ ڈالا ختم، ایسے نا بھائی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے وہ جو لوگ ہیں وہ پہچان میں کیسے آئیں گے کہ آپ کے امتی ہیں کہ ان کے وضو کا اعضاء ان کی سفارش ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سفارش ہوگی ان کی۔ اب سمجھیں کہ اگر میں نماز بھی نہ پڑھتا ہوں تو میں اتنا بھی وضو کر دوں گا بھائی، اگر میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں گا تو پھر کیا میں اتنا بھی وضو کرتا ہوں گا؟ اور پھر جب میں اتنا بھی وضو نہیں کرتا ہوں گا اور میں اس حالت میں مر جاؤں گا پھر میں کہاں جاؤں گا بھائی؟ سفارش کی امید لے کے حوض کوثر پہ نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اگر چلا بھی گیا تو حدیث میں الفاظ ہیں وہیں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کے اندر بھی
کہ ایک قوم ایسی میری طرف آ رہی ہوگی کہ جس کو میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، مگر ان کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، میں کہوں گا اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو جواب کے اندر مجھے کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں نکال لی تھی، لو روک لی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے شوق سے دنیا کے اندر ہر نئی بات کے اوپر عمل کر رہے تھے، نہیں عمل کر رہے تھے تو اس بات پہ عمل نہیں کر رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، نہیں سمجھے؟ فرمایا کہ پھر میں جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جاؤں گا، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا، یہ ہے توحید، کیا اللہ کی عظمت ہے۔ آپ دیکھیں کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا بتاتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ جب تک چاہے گا میں سجدے میں، اللہ مجھے چھوڑے رکھے گا۔ بھائی سنجیدگی کی بات ہے، اللہ مجھے چھوڑے رکھے گا۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ بندگی کے مقام کو سمجھیں کہ بندگی کا مقام کیا ہے، کہ وہ جو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سخت سردیوں کی راتوں میں وضو کا پانی لانے کے لیے کہا، وہ بیچارے لے کر آئے، بہت تیز سردی تھی، بہت تیز۔ ان کی تکلیف دیکھ کر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تجھے کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ۔ ایک لڑکا ہے آپ کا خدمت گزار ہے، وہ اپنے خدمت گزار جو لڑکا ہے اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کچھ عطا کروں، جیسے آدمی اپنے ماتحت کو عطا کرتا ہے، تو بتا تجھے کچھ بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ ہمارا والا رٹا مار رہا ہے، اے اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، رٹا مار رہا ہوتا دعا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ مانگ، اس کے علاوہ کچھ دنیا بھی مانگ، کہ نہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، بس یہ چاہیے جنت میں آپ کا پڑوس۔ اور سمجھے یہ بات، یہ صحابہ کرام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے نوافل کی کثرت سے میری مدد کر، نوافل کی کثرت سے، میں فرض نماز نہیں پڑھ رہا، میں فرض نماز کی نفلوں کے لیے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، نہیں سنت نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، میں اس کے لیے مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدوں کی کثرت سے، نفلوں کی کثرت سے میری۔ آپ کو پتا ہے شارحین نے اس حدیث کی تشریح میں ایک بات یہ بھی کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نفلیں نہیں ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ہے، اس سے مراد وہ نفل نماز ہے کہ جو فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد ہے، یعنی صلاۃ اللیل اور اشراق، یہ اضافی جو ہے نا نفلیں، وہ اس سے مراد یہ تک لیتے ہیں۔ اور ہمارا والا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں جنت میں پڑوس کا رٹا بھی دعا میں مانگ رہا ہے، اور جب نفل نماز پڑھنے کی باری آ رہی ہے تو اس سے بھی بھاگا ہوا۔ میں جب تک سجدے میں چاہوں گا، میں جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ بھائی جان میں آپ کو ایک ادب بتا رہا ہوں قرآن کا، آپ کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھ جائے اس کی طرف کان لگایا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کا ادب ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے کم از کم جب تک قرآن کا درس چل رہا ہے آپ اس کی طرف متوجہ رہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کی بات تو آپ کیجیے گا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ باقاعدہ جو نا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ آپ دیکھیں وہ ہے یعنی اتنا لمبا دن کہ جس میں دنیاوی 60,000 سال بیت جائیں گے، اللہ جانتا ہے آپ کتنے عرصے سجدے میں رہیں گے۔ وہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ الفاظ کیا ہیں؟ جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، میں اٹھوں گا نہیں۔ اور ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم سے کہا جائے سجدے کے لیے، ہم سے آپ چھوٹی میں چھوٹی بات، ارے ہم پتہ کون سی قوم ہے، یہ جو قرآن کے سجدے آتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نکالا ہوا ہم نے، واجب تھوڑی کر لو، ٹھیک ہے نہ کرو کوئی مسئلہ، کون سی قوم ہو تم یار؟
تم اس نبی کا ماننے والے ہو کہ جس کا آخرت، آپ دیکھیں جن کے اگلے پچھلے کیا الفاظ ہیں کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ دنیا میں جنتی ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں اعمال کرنے کی. وہ کل قیامت کے دن آپ ہماری سفارش کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ سجدے میں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شفاعت کے امیدوار، ہماری کیفیت یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں سجدہ ہی نہ کرنا پڑے، بس نوبت یہ ہو. علامہ نے اپنے شعر میں کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. اور بھائی وہ ایک سجدہ جو اللہ کے لیے تو نہیں کرنا چاہتا نا، وہ غیر اللہ کے آگے کبھی اس کے آگے جھک رہا ہے، کبھی اس کے آگے جھک رہا ہے، کبھی علم کے آگے، کبھی گھوڑے کے آگے، کبھی گدھے کے آگے، کبھی تازی کے آگے، کبھی قبر کے آگے. 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات وہ ایک سجدہ جو تو اللہ کے آگے کرتا ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا مالک، ان قبروں کا، ان گھوڑوں کا، ان گدھوں کا، ان تازیوں کا، ان ساری چیزوں کا مالک وہ اللہ ہے. اور کل قیامت کے دن، اور بھائی سمجھنا ذرا بات کو، سارے امام، او بھائی کوئی ولیوں کا ذکر ہے کہیں دور دور تک نہیں، نبیوں کا ذکر آیا سب نے اپنے پاس سے بھگا دیا، نہیں کوئی سفارش نہیں، چل جاؤ. امام الانبیاء کے پاس سب پہنچے، اور امام الانبیاء کی سفارش کا بھی جب وقت آیا تو سفارش کیسے ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں. من اذن له الرحمن، اللہ نے شرط لگائی نا قرآن میں شفاعت کی، من اذن له الرحمن، شفاعت بھی جب ہوگی جب رحمان اجازت دے گا. شفاعت بھی جب ہوگی جب رحمان، اور شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ شربت پینے والے ہوگی. بتایا نا ابھی میں نے، شفاعت ان کے لیے ہوگی جو کم از کم نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، کیونکہ میں نے بتایا نا پہچانیں گے ہی جب وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، پہچانیں گے ہی جب یہ میرے امتی. فرمایا پھر اللہ رب العزت مجھے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس حد کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے کر جاؤں گا. میرے بھائی یہ ہے مقام شفاعت، جس کے لیے پھر حدیث نمبر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4718 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی تنتہی الشفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذالک یوم یبعث اللہ المقام محمودا، کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہ جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود آپ کو عطا فرمائے گا. یہ ہے مقام محمود. آپ دیکھیں کہ یہ مقام محمود کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7474 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک دعا لازمی قبول ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا تو، یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اللہ نے چاہا تو کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو محفوظ رکھوں گا. یعنی یہ پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی، آپ کی حاجت تھی کہ میں یہ دعا کسی مقصد کے لیے نہیں مانگوں گا، میں یہ دعا کس کے لیے مانگوں گا؟ کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا. لیکن آپ دیکھیں ذرا اس بات کو کہ صحیح بخاری ہی کے اندر ہم کتاب الانبیاء کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم کے اندر بھیج رہے ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرے گا؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یہ ایک حاجت ہے نا، یہ کیا ہے؟ ایک حاجت ہے نا. آپ دیکھو اللہ رب العزت جواب کے اندر فرمائیں گے ابراہیم اپنے پیروں کی طرف دیکھ. ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے، ان کے باپ کو اللہ نے بچھو دیکھا اپنے جانور، بچھو نہیں، بچھو یہ جانور ہوتا ہے جو مطلب یعنی کہ گلہری کو آپ بڑا کر لیں، گلہری کو بڑا کر لیں، سست بالکل، منہ لمبا سا ہوتا ہے اور یہ لکڑی کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے، بہت سست روی والا جانور ہوتا ہے. فرمایا کہ ان کے والد کو ایک مٹی میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں وہ پڑے ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ جلاد فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم میں داخل کر دو. آپ سمجھو حاجت پوری کی اللہ نے نہیں کی؟ بتاؤ رسوا کیا اللہ نے؟ کیا رسوا؟ نہیں. کس کو ڈالا ہے جہنم میں؟ بظاہر کس کو ڈالا ہے؟ بجو کو. لیکن اصل میں کس کو ڈالا ہے؟ فرمایا سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہمارا طریقہ ہر رسول کے لیے ایک برابر رہتا ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، تو ہمارے طریقے کو کبھی بھی تبدیل نہیں پائے گا. یہ ہے توحید. آپ دیکھو حاجت ہے، باپ کے لیے حاجت ہے، ہاں تیری حاجت پوری کی. بظاہر تیرا باپ جہنم میں جا رہا، لیکن جہنم میں کون جا رہا ہے؟ تیرا باپ جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اللہ کی بات کبھی بدلتی؟ یہ ہے اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، جس میں مخلوق کو کسی بھی قسم کا دخل نہیں ہے. ایک آدمی نبی کے گھر میں بھی اگر مشرک مرا کدھر جائے گا؟ سیدھا جہنم. نبی کے اہل بیت میں بھی اگر ایک کوئی آدمی ایسا ہے، ابو لہب کو دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے نا، سگا چچا ہے. کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کا نہ مال اس کے کام آ سکا، نہ کسی قسم کا کوئی عمل، کوئی کوشش، کوئی اس کے کام نہ آ سکا. کہاں گیا؟ پتا ابو لہب کون تھا؟ بیواؤں کی خدمت گیری کرنے والا، کعبۃ اللہ کی توسیع کرنے والا، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا. ابو لہب میں یہ خوبیاں تھیں. کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا ایک سوشلسٹ آدمی تھا. وہ اپنے معاشرے کا ایک سوشلسٹ آدمی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسے کہاں لے گئی؟ اس کا سوشلزم اس کے کسی کام آ پایا؟ اس کی سوشل ایکٹیویٹیز انسانی خدمت، حقوق العباد. کوئی حقوق العباد نہیں ہے اگر حقوق اللہ پورے نہیں ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ نے اللہ کے حق میں کسی قسم کی غفلت کی، لوگوں کے حقوق آپ کے کسی کام آ پائیں گے؟ بھائی ابراہیم بیٹے ہیں نا ان کے، آزر کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. کام آیا بیٹا؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو. یہ اللہ کی توحید ہے. کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر ہے انشاءاللہ. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے ہمارا خاتمہ اس آیت کے ماتحت ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. بے شک جو ایمان لے کے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، ہم نے اس کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یاد رکھیں، صرف ایمان لے آنا اور نیک اعمال نہ کرنا آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اسی طرح بہت اچھے کام کرنا، بڑے نیک اعمال کرنا، مگر آپ کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوا، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائیں گے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے لڑکے تھے. سنا ہے نا حاتم طائی کا نام؟ بڑا سخی آدمی تھا، مشنری عیسائی تھا. مسلمان ہو گئے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول میرے والد کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا تیرا باپ جہنم میں. حاتم طائی مسکینوں کے کام آنے والا، غریبوں کے کام آنے والا، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا. او بھائی بڑی انسانی خدمت کے کام کیے، بڑے تھر میں کنویں لگوائے انہوں نے، اور نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات. بھائی گئے کدھر؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تیرا باپ کہاں ہے؟ جہنم میں. وجہ ایمان لے کر نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ایمان لانے کا حق تھا اس طرح ایمان نہیں لے کے آیا. جس طرح آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرنا تھا اس طریقے سے عمل نہیں کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس ایمان پہ رکھے جو اللہ کو محبوب ہے، ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گامزن کرے، ہمارا خاتمہ اسی ایمان اور اسی عقیدے پہ کرے، اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.